میں پہلے شکوک اور شبہات کو رفع کر دیا اور پھر منصب رسالت کی عظمت کو نکھارنے کے لیے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو اپنے حمایتیوں کو، ہم چیلنج کرتے ہیں. یہاں چیلنج کیا اور اس پر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور نہیں کر سکو گے تو پھر تیار ہو جاؤ اس دوزخ کی آگ سے کے لیے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اس پر سزا اور عذاب کا مترتب ہونا بیان کیا. اور اگر توحید اور رسالت دونوں پر ایمان کامل ہو اور صحیح ہو تو پھر جزا کا ترتب بیان کیا آیت نمبر 25 میں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں ان کو خوشخبری دے دیں جنت کی. ان آیات کے بیان کا مقصد فقط اتنا تھا کہ ادھر متوجہ کیا جائے کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، ان میں کسی کو نظر انداز کرنا اور کسی کو سمجھنے میں عدم توجہ کرنا، کوتاہی کرنا، یہ ایمان کے لیے نقصان دہ ہے. اب ہم توحید کے اس باقاعدہ مضمون کی طرف آتے ہیں. تو ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں اسی تقسیم کے جس کا ذکر میں پہلے آپ سے کر چکا ہوں. قرآن مجید گواہ ہے، سینکڑوں مقامات پر یہ چیز آئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام دعوت توحید لے کر دنیا میں تشریف لائے. توحید کی اقسام سب سے پہلے لیتے ہیں. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ توحید کی 3 قسمیں، توحید کی 3. 2 قسمیں تو وہ ہیں جن کا ذکر میں نے پہلے کیا اور جن کو علماء نے اور متکلمین نے بیان کیا. تیسری قسم میں نے صوفیاء سے لی ہے، اس لیے آپ کو 3 قسمیں کرا کے لکھا رہا. صوفیاء سے، صوفیاء اور عرفاء سے. تو ایک ہے توحید ربوبیت، پہلی قسم، جس کی نسبت میں نے عرض کیا کہ یہ توحید اثبات ہے، یہ آپ اس کی وضاحت سن چکے ہیں. دوسری قسم ہے توحید الوہیت، یہ توحید عبادت ہے. تیسری قسم جو لکھوا رہا ہوں وہ ہے توحید محبوبیت، یہ توحید محبت ہے. تو توحید اثبات، توحید عبادت اور توحید محبت. تیسری قسم توحید محبوبیت، جی ہاں، اس کو توحید محبت کا بھی نام دیا. جیسے 2 الگ نام لکھوا رہے ہیں نا، توحید ربوبیت کا دوسرا نام لکھوایا توحید اثبات، توحید الوہیت کا نام لکھایا دوسرا توحید عبادت. تو اس طرح تیسری توحید محبوبیت، ربوبیت، الوہیت، محبوبیت، یہ صفات باری تعالیٰ کے انداز پر ہے. اس کا تیسرا نام لکھایا جیسے اثبات، عبادت اور یہ توحید محبت. پہلی 2 اقسام توحید اعتقادی کی ہیں، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت. یہ 2 اقسام کیا ہیں؟ یہ توحید اعتقادی ہے. اور تیسری قسم جسے توحید محبت کہا، یہ توحید حبی ہے. توحید حبی، پہلی توحید اعتقادی، دوسری توحید حبی. جس طرح اثبات ربوبیت کی توحید جو ہے قرآن مجید میں جا بجا آئی ہے، اس طرح اثبات الوہیت کی توحید کا ذکر جا بجا آیا ہے. اس طرح اثبات محبت کی توحید کا ذکر بھی جا بجا والذین آمنوا اشد حبا للہ اور واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا اور واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. اس پر ہم آگے بیان کریں گے. عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ توحید حبی کا بیان بھی قرآن مجید میں آیا ہے. علماء نے پہلی 2 قسموں کی توحید کو لے لیا ہے اپنی کتابوں میں، صوفیاء نے توحید حبی کو لے لیا ہے. چونکہ پہلی 2 قسموں کی توحید ربوبیت اور الوہیت سے توحید حبی یقیناً پیدا نہیں ہوتی. اس کے پیدا ہونا، یہ پہلی 2 قسموں کی توحید کے حاصل ہو جانے سے تیسری قسم کی توحید کا حاصل ہونے کو وہ مستلزم نہیں. مگر توحید حبی اگر حاصل ہو، یہ مغز توحید ہے. چونکہ صوفیاء مغز لیا کرتے ہیں،
یہ حاصل ہو تو یہ حاصل نہیں ہو سکتی توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کے بغیر. تو توحید حبی میں ربوبیت اور الوہیت کی دونوں توحیدیں شامل. تو وہ توحید اعتقادی جس کو عرف عام میں کہہ دیتے ہیں بعض علماء اور بزرگ کی توحید قالی ہے، توحید جس کا زبان سے بیان کیا جاتا ہے. اور توحید حبی یہ توحید حالی ہے. یعنی توحید اگر دعویٰ اور دلیل کے حوالے سے ہو، دعویٰ اور دلیل کے پیرائے میں ہو تو وہ توحید قالی ہے. اور اگر توحید من پر وارد ہو جائے اور کیفیت بن جائے بندے کی تو وہ توحید حالی ہے. تو جو توحید اعتقادی ہے وہ توحید تجرید ہے. وہ توحید، میں اسی چیز کو مختلف طریقوں سے سمجھا رہا ہوں.